الحمد لمن له الحمد والمجد والمدح والنعمة والشكر والثناء بالحق تحميدا وتمجيدا وتمديحا وتنعيما وتشكيرا وتذكيرا باللسان شهادة ملفوظة شهادة معصومة شهادة محفوظة بالقرآن شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتصور وتوحد وتلطف بالكمال وحده بتكبير وتكبيرة وتنبرة وتسويرة وتجربة وتجزية وتسلية لا يزال وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له لا جد له ولا ند له ولا مثل له ولا كفل له ولا مثيل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا ومؤيدنا وطيبنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات ثم نشهد أن سيدنا محمدا ومنورا ومعززا ومكرما ومحترما في الكائنات محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله والمجد لله والمدح لله والشكر لله والذكر لله والقدرة لله والعظمة لله الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الحمد لله رب العالمين
حجر اسود تو کسے سوال کیتا حجر اسود تو کسے سوال کیتا کہ تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے تے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے حجر اسود اگو جواب دیتا کہ میرا رنگ تے بالکل کالا ہے مینو پوری دنیا تائیں چم دی مینو چم گیا کملی والا ہے معراج دا دھم دھام ہو رہا چرچا عام جبریل غلام بلغ العلا بکمالہ دھما پیاں ملکاں دے وچ ہو کے لگے فلکاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشفت دجا بجمالہ سوہنے دے در تے جو آیا سوہنے دے نال مل گیا پرجوش سکدار رل گیا حسنت جمیع خصالہ ابو جہل ہاتھ وچ کنکر پا آکھے 10 عربی اے ہے جو کیا ہتھاں وچ کنکر بول پے صلو علیہ وآلہ ذوق نال شوق نال محبت نال عقیدت نال بلند آواز نال افضل درود ابراہیم پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ کریم نے دنیا کے اندر لا ریب لا شک بے مثل بے مثال با کمال اور لا زوال کتاب کا نزول فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سینہ اطہر میں قرآن کو جمایا پھر اس قرآن کا اللہ کریم نے انسانوں کو وارث بنایا وارث جن کو بنایا اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں میں سے وارث بنایا اور ان بندوں کو قرآن کا وارث بنایا کہ جن کو میں اللہ نے خود پسند فرمایا 3 گروہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمائے کہ جو وارثان کتاب ہیں ان میں سے ایک طبقہ ظالم ہے ایک طبقہ میانہ روی اختیار کرنے والا ہے اور ایک طبقہ سبقت اختیار کرنے والا ہے سبقت لے جانے والا ہے انشاءاللہ قرآن کی روشنی سے اور احادیث کی روشنی سے بیان کروں گا اللہ کریم نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير
فرمایا او دنیا والوں، ہم نے لوگوں کو اس لا ریب کتاب کا وارث بنایا ہے، ایسے لوگوں کے اس کتاب کو سپرد فرمایا ہے۔ ان میں سے 3 طبقے ہیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے، فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کرنے والا ہے، دوسرا طبقہ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ کہ ان میں سے میانہ روی اختیار، بس کوئی نہ کرو ٹھیک ہے، ان میں سے میانہ روی اختیار جو ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، تیسرا طبقہ جو ہے وہ بھلائیوں میں سبقت اختیار کرنے والا ہے۔ اب جو پہلا طبقہ ہے فرمایا ظالم لنفسہ، کہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنے والا بلکہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی کتاب کا وارث تو ہے، اللہ کریم نے قرآن کا وارث بنایا ہے، لیکن اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، غیبت کرنے والا ہے، اگر زانی ہے، شرابی ہے، جو بھی ایسے گناہ کرنے والا ہے، فرمایا ظالم لنفسہ، اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، ایسے طبقے کو بھی اللہ کریم نے دن قیامت کی سزا دینی ہے۔ لیکن سزا ان کی کیا ہونی ہے کہ میدان محشر کے اندر حساب کے انتظار میں جب گرمی کے اندر کھڑے ہونا ہے، فرمایا ایسے طبقے کے اوپر اللہ کریم نے یہی سزا مقرر کی ہے کہ ایسے طبقے کو اللہ کریم نے جو سزا دینی ہے، یعنی ان کا کھڑے رہنا ان کے لیے سزا کافی ہے، پھر ان کو اللہ کریم نے بخشش کا اعلان کر دینا ہے۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا منہم مقتصد، دوسرا طبقہ جو ہے یہ میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، یعنی نیکیاں بھی کرنے والا ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرنے والا ہے، لوگوں کو قرآن سنانے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ غیبت گلے شکوے لوگوں کے مال بھی بٹورنے والا ہے۔ فرمایا ایسے بندے کے ساتھ اللہ کریم نے کیا کرنا ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا یحاسب حسابا یسیرا، ایسے لوگوں کا اللہ کریم نے حساب آسان کر دینا ہے۔ اب آپ کہیں گے حساب بھی ہو بھی آسان، لینے والی بھی اللہ کی ذات ہو، امتحان پھر کیسے ہوگا آسان؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ کریم نے ایسے لوگوں کا حساب آسان کر دینا ہے، امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ حسابا یسیرن کیسا حساب ہوگا، کیسے حساب یسیر ہوگا، کیسے آسان حساب ہوگا؟ فرمایا عائشہ دن قیامت کا ہوگا، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، اللہ کریم نے یہ جو متوسط طبقہ ہے، میانہ روی اختیار کرنے والا ہے، اللہ نے پورے دنیا والے لوگوں کے سامنے سے اس بندے کو ہٹا کر اس کو اپنے پردے میں لپیٹ دینا ہے، پردہ کر لینا ہے، اور اس انسان سے پوچھنا ہے اے انسان میں نے جو تیرے اوپر نعمتیں کی ہیں، تجھے اولاد والی نعمت کی ہے؟ ہاں جی اللہ تو نے اولاد والی نعمت کی ہے،
میرے بندے میں نے تجھے جائیداد والی نعمت دی ہے، جی ہاں اللہ تو نے مجھے جائیداد سے بھی نوازا ہے، تو میں نے تجھے عزت سے نوازا ہے، ہاں اللہ تو نے مجھے عزت سے بھی نوازا ہے، میں نے تجھے بلندیوں سے نوازا ہے، ہاں اللہ تو نے مجھے بلندیوں سے بھی نوازا ہے، یعنی دنیا کی ہر نعمت سے میں نے تجھے مالا مال فرما دیا تھا، ہاں اللہ تو نے مجھے مالا مال کیا، دنیا کے اندر تیری نعمتیں میں استعمال کرنا والا، تیری نعمتیں کو کھانے والا، پینے والا، زندگی کے اندر استعمال کرنے والا، جی ہاں اللہ میں نے مان لیا ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے سارے گناہ انسان کے سامنے لائے جائیں گے، ایک اللہ دیکھنے والا ہوگا، دوسرا وہ بندہ متوسط میانہ روی اختیار کرنے والا دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمانا ہے کہ دنیا کے اندر میں نے تیری پردہ پوشی کی ہے، اور یاد رکھنا کہ جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، دن قیامت کے اللہ کریم نے بھی ایسے بندے کی پردہ پوشی رکھنی ہے۔ فرمایا میرے بندے یہ گناہ تیرے سامنے آ گیا ہے، تو نے لوگوں کا مال چرایا، جی ہاں اللہ میں نے مال چرایا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، تو نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہے، جی ہاں اللہ، کیونکہ ادھر تو کوئی انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ حساب کتاب لیتا ہے، کوئی بندہ رد و بدل کروا لیتا ہے یا رشوت دیتا ہے، اپنے آپ کا بچاؤ کروا لیتا ہے، دن قیامت کے اللہ کی ذات وہ ذات ہے، انہو علیم بذات الصدور، کہ دلوں کے رازوں کو جاننے والی ذات بندے سے سوال کر رہی ہے، اے میرے بندے فلاں فلاں تو نے گناہ کیا تھا، جی ہاں اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی، مجھ سے قصور ہو گیا، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، تیری نافرمانیاں ہو گئی، دنیا کے اندر تیری نافرمانیاں کر بیٹھا، اللہ کریم فرمائیں گے جا میرا بندہ، آج تو میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے عذاب کو دیکھ کر آج میں اللہ کے سامنے اس پردہ پوشی میں پسینے سے شرابور ہو گیا ہے، تیرے دل کے اندر میں اللہ کا اتنا خوف اور اتنا ڈر ہے، جا میں اللہ کریم نے تیری مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو تیسرا طبقہ ہے، فرمایا منہم سابق بالخیرات، یہ جو تیسرا گروہ ہے، تیسرا طبقہ ہے، اس کے پلڑے کے اندر، اس کی زندگی کے اندر نری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے والا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سینے سے لگانے والا، صحابہ کرام کی محبت کو دل کے اندر بٹھانے والا، بسانے والا، دن قیامت کا خوف ڈر دل و دماغ کے اندر پورے وجود کے اندر طاری کرنے والا، فرمایا ایسا بندہ جب اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، اللہ کریم ایسے بندے کو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یدخلون الجنت بغیر حساب، کہ اللہ کریم نے ایسے بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دینا ہے۔ پہلا طبقہ میدان محشر کے اندر، گرمی کے اندر حساب و کتاب کی انتظار میں کھڑا ہوگا، اللہ کریم اس کو وہ سزا دیں گے جو دھوپ کی تپش اور گرمی کے اندر کھڑا ہوگا، پسینے سے شرابور ہوگا، لیکن اللہ کریم ایسے بندے کی مغفرت کا اعلان فرما دیں گے۔ دوسرا طبقہ کہ جس کی نیکیاں اور گناہ دونوں ترازو برابر، دونوں پلڑے برابر ہوں گے،
لیکن اللہ سے ڈر کر لیکن زندگی کے اندر شرک و کفر اور بدعات والا عمل نہیں کرنے والا، صرف بدعمالیاں کرنے والا لیکن لوگوں کو بھی اپنے پاس بلانے والا، فرمایا ایسے بندے کی اللہ پردہ پوشی فرما کے ایسے بندے کی مغفرت کا بھی اعلان فرما دیں گے۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے ان کو اللہ کریم بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ ان جنتی لوگوں کو ملنا کیا ہے؟ اس سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، یہ پکا بند کر دو، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سابقم بالخیرات باذن اللہ، یہ جو نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والا ہے، ایسے طبقے کے بارے اللہ کریم ایسے بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخلہ فرما دیں گے۔ فرمایا اُرِزَ عَلَيَّ اول ثلاثتی یدخلون الجنہ، کہ اللہ کریم نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ میں نے 3 بندوں کو سب سے پہلے جنت کا داخلہ نصیب کر دینا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے 3 طبقے ہوں گے، کون سے 3 گروہ ہوں گے، کون سے 3 ٹولے ہوں گے، کون سے 3 بندے ہوں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا بندہ ہوگا یا بندوں کا جو گروہ اور ٹولہ ہوگا، الشہید، کہ شہید کو میں اللہ نے سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کرنا ہے۔ اور شہید جب جنت کے اندر داخل ہوگا ایسی شان سے داخل ہوگا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے صحابہ کرام کو دکھایا، فرمایا اور ان کی جنت کی بشارت سنائی کہ جو شہید بندہ میدان معاشر کے اندر جنت میں داخل ہونے والا ہوگا، جو دنیا کے اندر اپنی مال جان لوٹا کے اپنی جان کو قربان کر کے اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ کریم نے جنت کا جب داخلہ دینا ہے اپنی تلوار کو اپنے کندھوں کے اوپر ایسے رکھ کے آ رہا ہوگا۔ جس محلے سے، جن لوگوں سے، جن طبقات سے وہ شہید گزرے گا ان کو بھی اس شہید کی جنت والی مہک اور خوشبو محسوس ہوگی، یعنی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو مہک اٹھے گی، خوشبو آنے لگ جائے گی۔ اور جب جنت میں وہ شہید داخل ہونے والا ہوگا، فرمایا جنتی لوگ ایسے گردنوں کو ادھر مروڑ مروڑ کے دیکھ رہے ہوں گے، یار کون ہے ایسی شان و شوکت والا بندہ جو جنت کے اندر اتنی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آ رہا ہے؟ فرمایا یہ بندہ شہادت والی موت پانے والا ہوگا، شہادت والا جام دنیا کے اندر جو پینے والا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جب دنیا کے اندر اپنی جان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ابھی تک اس کے جسم والے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ کریم ایسے شہید ہونے والے انسان کو ٹھکانہ جنت کا دکھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شہید کا بہت بڑا مقام ہے، شہادت کا۔ فلسطین کے مسلمان کتنے شہید ہو رہے ہیں، آج ہم مسلمان، ہمارے حکمران بالکل بے غم ہیں۔ خدا کی قسم جہاد فرض ہو جاتا ہے ایسے مواقع پہ، قرآن کی نسکتی سے ثابت ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود جہاد فرمایا، صحابہ کرام کو حکم بھی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا طبقہ ایسا طبقہ ہوگا، فرمایا وافیف متعفف، ایسا طبقہ وافیف متعفف، عفیف کہا جاتا ہے اس بندے کو کہ جو دنیا کے اندر اتنا تنگ دست ہو،
تنگ دستی والی بدحالی والی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن کسی کے سامنے اپنی عزت و آبرو کو پامال نہ کرنے کی خاطر اپنا دامن نہیں پھیلاتا کہ یار میرے ساتھ تعاون کرو، یعنی آل اولاد والا ہوگا، اگرچہ گھر کے اندر چولہا بھی نہیں جلنے والا، لیکن کسی کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلانے والا کہ یار میری عزت نفس پامال نہ ہو جائے۔ فرمایا اتنا بندہ ضرورت مند ہونے کے باوجود کسی اور کے سامنے دامن نہیں پھیلاتا، بلکہ جھولیاں کس کے سامنے پھیلاتا ہے؟ اللہ کی ذات کے سامنے۔ فرمایا ایسے بندے کو اللہ کریم سب سے پہلے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ لیکن یہ بھی تو معاشرے کے اندر دیکھنا چاہیے، اپنے ہمسایوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ اس کی شکل و صورت غریبوں والی نہیں، مانگنے والی نہیں، سائل والی نہیں، لیکن وہ بناتا کیوں ہے کہ یار لوگ میری عزت نفس پہ حملہ نہ کرنے والے ہوں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا وہ بھی ایسے بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کہ اس بندے کی عزت و آبرو لوگوں کے سامنے نچھاور کر دی جائے۔ آج کل تو ہم مسلمان کسی کے ساتھ اگر تعاون کرتے ہیں یا ہمارے بڑے لیڈر صدر کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا کسی علاقے کا روڈ سڑک بناتے ہیں یا کوئی مسجد مدرسہ بناتے ہیں، سب سے پہلے اس بندے کا، اور آج کل تو ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ اگر کسی کو فلاں کیٹیگری کے لوگ بے نظیر انکم پسورڈ فلاں کہ آپ کو اس سے پیسے ملیں گے، آج ہماری ماں بہنوں کی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پہ دی جا رہی ہیں، فلاں بندے نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، آپ ادھر ہو جائیں سامنے، فلاں بندے نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، وہ بیچارہ شرم کے مارے اپنا سر جھکائے، تصویر تو مجبوراً بنا لیتا ہے کہ نہ بنائی تو یہ لوگ تعاون بھی نہیں کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کی عزت پامال کی جاتی ہے۔ فرمایا اگر ان کے ساتھ تعاون بھی کیا جائے تو جس بندے کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہو اس کو بھی معلوم نہ ہو کہ مجھے دینے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا دوسرا معنی وافیف متعفف، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نیک نوجوان اللہ کریم کا ڈر دل کے اندر رکھنے والا، اللہ کا خوف اپنے وجود پہ طاری کرنے والا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے والا، اگر ایسے نوجوان کو نوجوان لڑکی حسب نسب والی، مال والی، شان و شوکت والی، حسن و جمال والی اگر برائی کی دعوت دے، ایسا پاک دامن رہنے والا نوجوان کہے کہ اللہ کی بندی اگر مجھے کوئی اور آنکھ نہیں دیکھنے والی، کوئی ہاتھ مجھے اور آپ کو برائی سے نہیں روکنے والا، خدا کی قسم اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ فرمایا ایسا نوجوان کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایک وہ ہو اور ایک اس کے ساتھ نوجوان لڑکی جو اس کے ساتھ برائی کرنے والی ہو، یہ اس کے سامنے برائی نہ کرے بلکہ اس خدائی کا ڈراوا دکھائے۔ فرمایا ایسے بندے کو اللہ کریم دن قیامت کے سب سے پہلے داخلہ جنت کا نصیب فرما دیں گے۔ فرمایا اگر عورت نیکوکار ہو، پاک دامن ہو، اور اس نیک اور پاک دامن عورت کو اگر کوئی بدبخت بدکار انسان، نوجوان، کوئی بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، برائی کی اگر دعوت دینے والا ہو، لیکن وہ عورت اپنی عزت نفس کو محفوظ کرنے والی ہو، خود بھی پاک دامن رہنے والی، اور اس بندے گناہ گار کو جو اس کو گناہ کی دعوت دینے والا ہے اس کو بھی کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب میرا اور آپ کا یہ یقین بن جائے میرا دوست
کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات ہماری باتیں سن رہی ہے، اللہ کی ذات ہماری حرکات و سکنات و عادات کو دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ نہ بھولنے والی ہے، نہ ہمارا حساب کتاب کو خراب کرنے والی ہے۔ اور جو لکھنے والے دفتر کے اندر دو ایسے لکھاری بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے ہیں، وہ بھی کبھی نہیں بھول سکتے۔ دن قیامت کا ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور وہی بندہ کامیاب ہوگا کہ جس بندے کے اعمال نامہ اللہ کریم دائیں ہاتھ کے اندر پکڑوا دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کی یمین طرف دائیں طرف اللہ کریم ان کو اعمال نامہ دے دیں گے، اور جن لوگوں کو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن لوگوں کو اللہ کریم نے پیٹھ کی پیچھے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینا ہے، ایسے بندے کو یقین ہو جائے گا کہ آج میں اللہ کی گرفت سے نہیں بچنے والا، اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آنے والا ہوں۔ تو فرمایا ایسے لوگ، تین لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اچھا اللہ، جنت کے اندر تو ان لوگوں کو آپ نے داخل کر دیا ہے، ان کا انعام کیا ہے، ان کا رسپانس کیا ہے، ان کی ٹرافی کیا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے کامیابی والا سرٹیفکیٹ کیا دینا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا يدخلونها، ایسے لوگوں کو میں اللہ کریم نے داخلہ جنت کا دے دینا ہے۔ اچھا اللہ، جنت کے اندر تو داخل ہوں گے، لیکن ان کو انعام کیا ہوگا؟ فرمایا یحلون فیہا اساورا، ایسے لوگوں کو اللہ کریم جنتی کنگن پہنائیں گے۔ دنیا کے اندر مرد کے لیے سونا، کنگن، پیتل، لوہا پہننا حرام ہے، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے انگلی سے اس طرح وہ رنگ نکال کے پھینک دیا، فرمایا یہ جہنم کی آگ کا تو نے کڑا پہنا ہوا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جو بندہ پیارے پیغمبر کی شریعت کے مطابق تابعدار ہو کر، فرما بردار ہو کر، نیکوکار ہو کر، سچا پکا اللہ کا مسلمان بندہ بن کر زندگی گزارے گا، فرمایا ایسے لوگوں کو دن قیامت کی اللہ کریم یحلون فیہا اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنا دے گا، وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ، اور موتیوں والا ایسے لوگوں کو اللہ کریم جنتی لباس پہنائیں گے، فیہا حریر، اور وہ جو جنتی والا لباس ہوگا، اللہ کریم نے دنیا کے اندر تو مسلمانوں مردوں کے لیے جو ریشم کا لباس ہے حرام قرار دیا ہے، لیکن دل قیامت کے جنتی لوگوں کو اللہ کریم نے لباس ریشم کا پہنا دینا ہے۔ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے، فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اذهب عنا الحزن، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تو نے جو اتنا ہمیں عالی شان مقام اور ٹھکانہ دیا ہے جنت والا، اذهب عنا الحزن، اللہ تو نے آج ہم سے غموں کو دور کر دیا ہے۔ غم بھی انسان کو تب ہوتا ہے
جب انسان کے پاس کوئی چیز ہو، وہ چیز کھو جائے، کوئی چیز اس سے سلب کر لے، اخذ کر لے، چھین لے، اس کو اس چیز سے محروم کر دے، حزن اس دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بھی نعمت انسان سے چھینی جائے، انسان کے دل کے اندر غم ہوتا ہے۔ فرمایا دن قیامت کے غم نہیں ہوگا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے اوپر غم ہوگا، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا ان ربنا لغفور شکور، اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تو نے ہماری مغفرت کی ہے، تو نے ہمیں ٹھکانہ جنت کا نصیب فرمایا۔ غفور، تیری ذات غفور ہے، بخشش کرنے والی ذات ہے، شکور، تیری ذات اللہ قدردان ہے۔ ایمان والی دولت سے اللہ تو نے نوازا، ایمان کی لاج میں رکھنے والا بن گیا، پیارے پیغمبر کا امتی تو نے بنایا، پیارے پیغمبر کی شریعت کی لاج میں رکھنے والا بن گیا۔ اللہ تیری ذات بڑی قدردان ہے کہ تو نے میرے جو دنیا کے اندر میں نے اعمال کیے ہیں ضائع برباد نہیں کیے، بلکہ محفوظ کر کے رکھے۔ آج تو نے اپنا فضل و کرم فرما کے مجھے ٹھکانہ جنت کا نصیب فرما دیا ہے۔ فرمایا الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، ایسا مقام ہوگا، ایسا ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہنے والا ہوگا، لا یمسنا فیہا نصب، اس جنت کے اندر انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اس جنت کے اندر انسان کو کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہونے والی ہوگی۔ اتنا پرسکون اطمینان والا اللہ کریم نے ٹھکانہ جنت والا بنایا ہے۔ اب دوسرے لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کریم نے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم والا بنا دیا ہے۔ اب دیکھو کہ اللہ کریم نے جن لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے سب سے پہلے جنت کا داخلہ نصیب فرمایا، وہ اللہ کے فرما بردار، نیکوکار، پیارے پیغمبر کے حبیدار، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے والے، اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلانے والے۔ اب جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو اللہ کے نافرمان بننے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، تین ایسے بندے ہیں جن کو اللہ کریم نے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پہلا بندہ الدیوس، دیوسی بندہ جس کو اللہ کریم نے جنت کے اندر داخل نہیں کرنا۔ دوسرا بندہ والرجلۃ من النساء، وہ عورتیں جو مردوں والی شکل اختیار کرتی ہیں، اللہ کریم نے ایسی عورتوں کو بھی جنت کا ٹھکانہ نصیب نہیں کرنا، بلکہ دوزخ کے اندر دھکیل دینا ہے۔ تیسرا وہ بندہ ومدمن الخمر، جو بندہ شرابی ہو، شراب پینے والا ہو، اللہ کریم نے ایسے بندوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم والا بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے
کہ کون لوگ شرابی ہیں، فقد عرفنا، ہم نے پہچان لیا ہے، ہم نے پہچان کر لی ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں۔ لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن، یعنی جو شراب ہمیشہ ہمیشہ پینے والا ہو۔ ہاں اگر کوئی مسلمان کلمہ گو بندہ اگر بھولے سے، غلطی سے، خطا سے، کم فہمی سے اگر ایک آدھ مرتبہ شراب کا کوئی گھونٹ پی بھی لیا، لیکن فوراً اللہ کریم کے دربار کے اندر توبہ کی، اللہ تو نے اس چیز کو حرام کیا ہے، پیارے پیغمبر کا بھی فرمان ہے کہ جو شراب پینے والا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ میں تو اس پیغمبر کا امتی ہوں، تیرے سامنے جھولیاں پھیلانے والا ہوں، اللہ تو کرم نوازیاں کر، تو میرے اوپر فضل کا، تو مجھے معاف کر دے۔ ایسے بندے کو اللہ کریم نے معاف کر دینا ہے۔ لیکن وَمُدْمِنُ الْخَمْرَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شراب کا عادی بن جائے، نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ کا یہ جو معاشرہ ہے، آپ بھی بیرون ملک جاتے ہیں، خدا را یہ تو ایک ذریعہ معاش ہے زندگی کے اندر، انسان کی جہاں قسمت اور رزق لکھا ہوا ملتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں بھولنا، حلال چیزوں کو نہیں بھولنا، حرام چیزوں کو بھی نہیں بھولنا، پیارے پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ دوسرا فرمایا جو دیوسی بندہ ہے، اللہ کریم نے ایسے بندے کو بھی جنت کے اندر داخلہ نہیں دینا۔ صحابہ کرام نے فرمایا مدیوس، اے پاک پیغمبر جی دیوس بندہ کون ہے؟ فرمایا ایسا بندہ جس کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، اس کی بیوی بچوں کے پاس کوئی آئے کوئی جائے، ایسے بندے کی غیرت نہ ہو بھرنے والی ہو، یعنی انسان ٹس سے مس نہ ہو، انسان کی غیرت نہ جاگ اٹھے کہ یار ہمیں کیا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا ایسے بندے کو اللہ کریم نے ٹھکانہ جہنم کا دینا ہے۔ اتنا گناہ میرا دوست 3-4 سال قبل اسلام آباد کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے گئے، روڈ کے اوپر نوجوان لڑکی بے لباس برہنہ ننگی روڈ کے اوپر کھڑی ہے، کہتی ہے کہ ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے، ہمیں اسلام نے کیا دیا ہے، ہمیں پیارے پیغمبر کے سچے فرمان نے کیا دیا ہے، بالکل بے لباس، خدا کی قسم گناہگار آنکھوں سے ویڈیو دیکھی ہے۔ ایک گاڑی والا سامنے کھڑا ہو کے گاڑی کھڑی کرتا ہے، سردیوں کا موسم ہے، اپنا کوٹ اٹھا کے اس نوجوان لڑکی کے جسم کے اوپر رکھتا ہے، وہ نوجوان بدکارہ لڑکی جو قرآن و سنت سے دور رہنے والی اپنا کوٹ اٹھا کے گاڑی کے شیشے پہ مار دیا۔ مجھے نہیں چاہیے اسلام، خدا کی قسم ایسی عورتوں کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کریم نے سب سے پہلے ٹھکانہ ان کا جہنم بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، عورت کو اللہ نے کیا مقام نہیں دیا۔ یہی عورت ہے جس کے پاؤں کے نیچے اللہ کریم نے جنت جیسی عظیم نعمت رکھ دی ہے۔ یہی عورت ہے کہ جس عورت کے بطن سے اللہ نے انبیاء کو جنم دیا۔ یہی عورت ہے اللہ نے اس کو ہر لحاظ سے بہت بڑا مقام دیا کہ اگر کسی خاوند کی بیوی بنتی ہے اس کی فرمانبردار ہے، اس کو بھی اللہ نے ٹھکانہ جنت کا دینا ہے۔ بہت بے شمار ایسے واقعات ہیں اور ایسے مسائل ہیں، دلائل ہیں جن کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کو بہت بڑا مقام دیا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اور تیسرا اور آخری گروہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے بندے ہیں جن کو اللہ کریم نے ٹھکانہ جہنم کا دینا ہے۔ بہت بڑے بزرگ شفیع الاصبحی بڑے دور دراز سے سفر کر کے مدینہ منورہ میں جاتے ہیں،
ادھر جا کے دیکھتے ہیں مسجد نبوی کے اندر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے ہیں. لوگوں کا جھرمٹ ابو ہریرہ کے آس پاس بیٹھا ہے. وہ شفیع الاصبہی نامی بندہ دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے. پھر اسی صحن میں مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتا ہے. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درس مکمل کرتے ہیں, لوگ درس سن کے گھر واپس چلے جاتے ہیں. وہ بزرگ بندہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہو جاتا ہے, دو زانوں بیٹھ جاتا ہے اور مسئلہ پوچھنے کا ادب بھی سکھایا. علماء کا ادب ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ عالم دین نیچے بیٹھا ہو یا بندہ کھڑا ہو کے مسئلہ پوچھنے لگ جائے, یا کوئی عالم دین چٹائی پہ بیٹھا ہو بندہ کرسی میں بیٹھ کے مسئلہ پوچھنے لگ جائے. نہیں 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 میرا دوست, دنیا کے اندر اگر کوئی عالم دین محسوس نہ بھی کرے لیکن علماء کا ادب بھی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوا کرتا ہے. جو لوگ علماء کا ادب نہیں کرتے, اکرام نہیں کرتے, اللہ کریم نے بھی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے. کیوں بنا دیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, پیارے پیغمبر کا سچا فرمان ہے. علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں, لیکن علماء حقہ ہوں, قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ہوں, خود بھی عمل کرنے والے ہوں, لوگوں کو بھی اچھے کاموں پہ لگانے والے ہوں. جب ان کا ادب کیا جائے تو اللہ کی نظروں کے سامنے ایسا بندہ بھی پروقار اور عزت دار بندہ بن جاتا ہے. تو وہ شفیع الاصفہی بندہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہو جاتا ہے. اے ابو ہریرہ, تجھے قسم دے کے کہتا ہوں کہ یار آج مجھے کوئی ایسا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا جو تیرے کانوں نے سنا ہو اور تیرے دل نے محفوظ کیا ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران پریشان ہو جاتے ہیں. اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میں ابو ہریرہ یہی جگہ تھی, ہم دونوں ہی موجود تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ میدان معشر ہوگا, 3 بندے ایسے ہوں گے اللہ کریم ان کو بلائے گا. ابو ہریرہ نے یہی بات اس بزرگوں کو بتائی, بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بزرگا 3 بندے دن قیامت کے ایسے ہوں گے اللہ کریم ان کو میدان معشر کے اندر لوگوں کے سامنے بلائیں گے. پھر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ابو ہریرہ تیسری مرتبہ یہی بتا کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلیاں ملنے لگ گیا, دبانے لگ گیا, پانی پلایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے. فرمایا اے بزرگ تو مجھ سے جو پیارے پیغمبر کا فرمان پوچھتا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسے ارشاد گرامی ہے کہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہونے والا شہید بندہ ہوگا. دن قیامت کے ایسے بندے کو اللہ کریم بلائیں گے جس نے دنیا کے اندر جام شہادت نوش فرمایا, اپنی جان مال ہر چیز کو قربان کر کے شہادت والی موت پائی. دن قیامت کے اللہ کریم فرمائیں گے اے میرا بندہ تو کیا لایا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری راہ کے اندر شہید ہوا ہوں, تیری راہ کے اندر جان مال قربان کر دیا ہے. اللہ کریم فرمائیں گے کذبت عبدی, میرا بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے.
دنیا کے اندر تو چاہتا تھا کہ لوگ مجھے نڈر بے باک کہیں، دلیر کہیں، پاورفل اسٹرانگ باڈی بلڈر کہیں، طاقتور کہیں، جرت مندانہ حملے کرنے والا کہیں، جو نے جو لوگوں کی شہرت کے لیے دنیا کے اندر کیا تھا، لوگوں کی واہ واہ مقصود تھی، دنیا کے اندر لوگوں کی تھکیاں، لوگوں کی شاباش، سب کچھ تجھے مل گیا ہے، آج میرے دربار کے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس شہید گناہگار ریاکار کو گھسیٹ کے منہ کے بل جہنم کے اندر دھکیل دو۔ فرمایا دوسرا بندہ آئے گا دنیا کے اندر بہت بڑا عالم دین کہلوانے والا، دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے نیکوکار بننے والا، عبادت گزار بننے والا، بڑا اپنے آپ کو قاری مولوی خطیب مقرر کہلوانے والا، جب اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوگا اللہ کریم پوچھیں گے میرا بندہ تو کیا لایا ہے؟ اس وقت بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے قرآن و سنت کی سمجھ دی ہے، لوگوں کو میں نے تیرا دین سکھایا ہے، لوگوں کو راہ راست پہ لگایا ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے کذبت عبدی، میرا بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو دنیا کی واہ واہ کی خاطر، شہرت کی خاطر کیا تھا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، لوگ مجھے مولوی کہیں، لوگ مجھے علامت الدہر کہیں، علامہ کہیں۔ آج میرا دوست ہم مولویوں کے اندر یہ بہت بڑی خرابی آ گئی ہے، اگر ہمارا اشتہار کے اوپر کوئی نام بھی لکھے، صرف سادہ نام لکھے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارا نام چھوٹا ہے، کوئی علامہ فہامہ لکھے تاکہ دنیا کے اندر ہمارا نام روشن ہو، لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے۔ بڑا عالم یہ نہیں کہ لوگ واہ واہ کہیں یا لوگ کہیں کہ خوبصورت آواز ہے، لوگ کہیں کہ بڑا علم والا ہے، لوگ کہیں کہ بڑا نیکوکار ہے۔ اللہ کریم نے تو فرمایا والا کہ ینالہ التقوی منکم، تمہارے سے جو بڑا آدمی اللہ کے دربار کے اندر ہے، فرمایا تقوی منکم، متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، نیکوکار بندہ، اللہ کریم سے ڈرنے والا بندہ اللہ کریم کے ہاں نیکوکار ہے۔ تیسرا اور آخری بندہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اللہ کریم فرمائیں گے میرے بندے بتا تو آج میرے دربار کے اندر کیا لایا ہے؟ کہے گا اللہ دنیا کے اندر جہاں بھی تیرے دین کو، تیری راہ کے اندر مال خرچے کرنے کی ضرورت پڑی، میں نے اپنا سارا مال لٹا دیا، قربان کر دیا۔ اللہ کریم فرمائیں گے کذبت عبدی، میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، اللہ ہر چیز میں نے تیری راہ میں قربان کر دی ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے نہیں نہیں میرے بندے، تو نے دنیا کے اندر اپنی جان کو، اپنی مال کو جوکھوں کے مشکل میں پایا، دنیا کے اندر اپنا تن من دھن چمن وطن امن سمن ہر چیز کو قربان کیا کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نیکوکار ہے، یا اگر مسجد بنائی کہ یار لوگ کہیں کہ بڑا نیکوکار ہے، کہ لوگ دنیا کے اندر اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں، فلاں اس نیک بندے نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، یا فلاں بندے نے مسجد بنا دی ہے، حالانکہ بہت بڑا کام ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، یا اللہ کے گھر کی تعمیراتی کاموں میں حصہ لیتا ہے، یا کوئی مسجد کا کام ہو اس میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کریم ایسے بندے کا مکان جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ لیکن میرا دوست اگر ریاکاری آ گئی، لوگوں کی واہ مقصود آئی کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے، اللہ کریم نے فرمانا ہے اس کو بھی جہنم کے اندر دھکیل کے لے جاؤ۔ حالانکہ بہت بڑے کام ہے، عالم دین اگر باعمل ہو، خاندان سے ایسے 70 بندہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کریم فرمائیں گے عالم دین ان 70 گناہگار بندوں کو جنت کے اندر لے جا۔ حافظ قرآن اتنی فضیلت ہے، اگر خود باعمل ہو
فرمایا جو خاندان کے اندر 10 ایسے بندے ہوں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کریم فرمائیں گے حافظ قرآن اپنے 10 ان گناہگار بندوں کو جنت میں لے جائے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا اتنا اللہ کا محبوب بندہ کہ اگر 1 روپیہ 1000 1 لاکھ جتنی بھی اللہ توفیق دے خرچ کرنے والا ہو، اللہ کریم ایسے بندے کو ٹھکانہ جنت کا دیں گے۔ لیکن اگر ریاکاری آ گئی، لوگوں کی واہ واہ مقصود ہوئی، ایسے بندے کو اللہ کریم ٹھکانہ جہنم کا دے دیں گے۔ اللہ اکبر، بہت میرا دوست سخت دن ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہم مسلمان، خدا کی قسم درد دل سے ہر جمعہ پہ تقریباً یہی کہتا ہوں، کتنی شاندار مسجدیں، لیکن مسجد نمازیوں کی رونق سے آباد ہوا کرتی ہے۔ آج مسجدوں میں نمازی کیوں نہیں ہے؟ دنیا کی جھوٹی خبریں، دنیا کا وزیر اعظم کوئی آ رہا کوئی جا رہا، کوئی ذلیل و رسوا ہو رہا کوئی عزت دار ہو رہا، جھوٹی خبروں پہ ہم نے کان دھرے ہوئے ہیں۔ قرآن صبح بھی بیان ہوتا ہے، شام کو درس حدیث ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز کے اندر اللہ کا قرآن بیان کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، لیکن آج ہم مسلمان کی رغبت ادھر نہیں ہے۔ کیوں؟ دن قیامت کا ڈر اور خوف میرے اور آپ کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ خدا کی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ مسجد کے اندر ایسے رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر خوش ہو کے تیرتی ہے، اور منافق بندہ مسجد کے اندر ایسے رہتا ہے کہ جیسے کسی پرندے کو اپنے اس پنجرے کے اندر جکڑ لیا جائے۔ میرا دوست مسجدوں سے محبت کرنے والے بن جائیں تب ہم کامیاب ہوں گے۔ فرمایا وڈا اوکھا ویلا ہوسی محشر دا، وڈا اوکھا ویلا ہوسی محشر دا، کہ اتے ہر بندہ پریشان ہوسی، بس نفسی نفسی دا ہر پاسے یا ورد ہر انسان ہوسی، مامل سی اپنے بچڑے تو اتے ہر بندہ ایڈا پریشان ہوسی، او نو مانی قیامت کے دل شاد ہوسی، جندے دل وچ پاک قرآن ہوسی۔ دل کے اندر قرآن دی محبت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کی محبت، لیکن صرف محبت نہ ہو بلکہ اس قرآن کو کھولا جائے، پڑھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، انشاءاللہ ہمارا ٹھکانہ بھی اللہ جنت کا فرما دیں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا۔